دوستو آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو دلچسپ اسلامک معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے بڑی چیز کون سی ہوگی؟ جواب حسن اخلاق قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے بڑی چیز ہوگی۔ سوال ہے قرآن پاک کی ایک آیت کے مطابق جہنم کس سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگی؟ جواب قرآن پاک کی ایک آیت کے مطابق جہنم کافروں سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگی۔ سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لفظ آمین کا کیا مطلب ہے؟ جواب لفظ آمین کا مطلب ہے اللہ قبول کرے۔ سوال ہے انسان کے بعد قبر میں اور کس مخلوق سے سوال جواب ہوگا؟ جواب انسان کے بعد قبر میں جنات سے سوال جواب ہوگا۔ سوال ہے قیامت کے قریب ایک مرد کتنی عورتوں کی کفالت کرے گا؟ جواب قیامت کے قریب ایک مرد 50 عورتوں کی کفالت کرے گا۔ ہم سے حفص بن عمر حوزی نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میرے سوا یہ حدیث تم سے کوئی اور نہیں بیان کرنے والا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی اور شراب لوگ زیادہ پینے لگیں گے، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ حالت یہ ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کا سنبھالنے والا خبرگیر ایک مرد ہوگا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل کون سا کیا تھا؟ جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی۔ سوال ہے کس کافر بادشاہ کی بیوی کو قرآن مجید میں عورتوں کے لیے بہترین نمونہ کہا گیا ہے؟ جواب فرعون کی بیوی کو قرآن مجید میں عورتوں کے لیے بہترین نمونہ کہا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے کہ جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور فرعون اور اس کے عمل سے نجات نصیب فرما اور مجھے ظالموں کی قوم سے بھی نجات عطا فرما۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باقی سب عورتوں پر فضیلت اسی طرح ہے جس طرح سرید باقی سب کھانوں پر افضل ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین ہیں۔ سوال ہے شوہر سے کون سی چیز مانگنے والی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے؟ جواب شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ سوال ہے تمام غزوات میں سے سب سے بڑا غزوہ کون سا ہے؟ جواب تمام غزوات میں سے سب سے بڑا غزوہ غزوہ بدر ہے۔ سوال ہے کون سی 2 نمازوں کے لیے مسجد میں آنے والوں کی گواہی فرشتے دیتے ہیں؟
جواب: فجر اور عصر کے لیے مسجد میں آنے والوں کی گواہی فرشتے دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان ڈیوٹی پر آنے والوں اور جانے والوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی رحم اللہ نے روایت کی ہے۔ فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک حفاظت والے فرشتے مراد ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے اعمال لکھنے والے فرشتے مراد ہیں، اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں طلاق کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے۔ سوال ہے، مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب: مسلمانوں پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پر تشریف فرما ہیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہیں۔ سوال ہے، مرنے والے انسان پر کون سی پاک سورہ پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: مرنے والے انسان پر سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص حالت نزا میں ہو تو سنت یہ ہے کہ اس کو قبلہ کی طرف متوجہ کر کے لٹا دیا جائے، بشرط یہ کہ اس کو تکلیف نہ ہو، ورنہ اسی طرح چھوڑ دیا جائے، اور اس کے قریب اس کے رشتہ دار کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کی تلقین کریں۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس خود کلمہ پڑھتے رہیں، کہ جسے سن کر نزا میں مبتلا شخص خود کلمہ پڑھ لے، لیکن اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ دیا جائے، اور اس کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔